أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و آواز بلند والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. عزیزان گرامی قدر، آج جو موضوع منتخب کیا ہے یہ وہ پہلی وحی ہے جو آپ کے اور میرے نبی پیارے محمد کریم علیہ السلام پر جبریل لے کر آئے. یہ وصف صرف امت محمدیہ کو نصیب ہے کہ جس کے پہلی وحی میں جو حکم دیا گیا ہے وہ پڑھ پڑھی. یہاں پہ دو طرح سے بات ہے. ایک تو پیغام امت ہے، ایک پیغام امت ہے، اور ایک حضور کی ذات سے یہ کلام ہے رب کا، جو رب کا پیغام ہے. جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں. اقرأ، پڑھیے. محبوب خاموش ہیں. پھر دوبارہ جبریل عرض کرتے ہیں اقرأ. محبوب پھر خاموش ہیں. پھر تیسری بار اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو خلق کیا. اب جب رب کے نام کا حکم آیا ہے، اگر پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے تو جو اللہ نے لفظ امی سے حضور کو نوازا ہے، پھر یہ مقام و منزلت شاید اس کے حامل نہ ہوتے. اللہ نے اپنے نبی کو رسول نبی امی کے درجے پر، یہ وہ رسول ہیں جو کائنات کی اصل ہے. امی کا مادہ الف میم ہے. ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں، اس کا مادہ الف میم ہے. یہ اولاد کی اصل ہوا کرتی ہے، یہ اولاد کی اصل ہوا کرتی ہے، اسی لیے اسے ماں کہا جاتا ہے. الکتاب، سورہ فاتحہ شریف کو الکتاب کہا جاتا ہے. اس کا مادہ بھی الف میم، یعنی پورے قرآن کی اصل، پورے قرآن کی اصل. اصل سے تعلق رکھتی ہے، اسے تھوڑا سا کم کر. اصل سے تعلق رکھتی ہے
اللہ نے محبوب کو رسول نبی امی کہہ کے یہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب ساری کائنات کی اصل ہیں، محبوب ساری کائنات کی اصل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبوب کسی کے محتاج بنا کر بھیجے گئے، ایسا نہیں ہے۔ رب نے جس کو اپنے لیے تخلیق کیا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اپنے لیے۔ جب چاہا کہ میں جانا جاؤں تو اپنے لیے جس ذات کو تخلیق کیا گیا ہے وہ نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب چاہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانا جائے تو پھر پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ یعنی ہمیں مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، رب کو ہماری حاجت نہیں۔ عزیزان کرام قدر، جب تیسری بار جبریل امین عرض کرتے ہیں تو حضور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھنا ہے کیا؟ اس میں کسی بھی علم کو قید نہیں لگائی گئی کہ یہ جس نے علم پڑھا بس وہی پڑھا لکھا ہے، ادروائز ایسا نہیں، ایسی کہیں قید موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہ اپنے بنائے ہوئے دنیا کے طریقے ہیں کہ ڈاکٹر کو اور مقام دینا ہے، استاد کو اور مقام دینا ہے، سائنٹسٹ کو اور مقام دینا ہے، انجینئر کو اور مقام دینا ہے۔ یہ جو حدیں ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ ہمارے بنے ہیں۔ رب نے تو مطلق حکم فرمایا ہے پڑھنے کا، رب نے مطلق حکم۔ کئی دفعہ ذہن میں کئیوں کے یہ اشکال آ جاتا ہے کہ اگر ہم بچے کو حافظ بنا دیں گے تو یہ تو صرف امامت کے قابل ہی رہ جائے گا، صرف مولوی بن جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں حالانکہ علماء یہ وہ لیڈنگ پوزیشن ہے ہماری امت میں، سرکار کی امت میں، کہ ان کو امت کی سرداری دی گئی ہے، لیکن ہم ان کو کیا طریقہ کار ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی آ کے مسجد میں اس کے اوپر روک ڈالتا ہے۔ ہم نے معاشرے میں اس کو مقام اس لیے دیا۔ اس میں سب سے بڑا کردار یہاں پہ آیا کہ جب انگریز اس بر صغیر کا کو ان پہ قابض ہوا نا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ان پر قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے لوگ والہانہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں، ایک علماء کرام، دوسرے پیران نظام۔ انہوں نے کہا یا تو مریدین اپنے شیخ پر جان دیتے ہیں یا شاگرد استاد پر، ان کا کیوں نہ اس طبقے کو تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو مزارات سے تعلق رکھنے والے، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، صوفیاء تھے، ان کو اٹھایا اور اسمبلی میں لے آئے، اور جو علماء تھے انہوں نے جو کیٹیگری بنائی کہ یہ کون ہے، یہ نائی ہے، یہ کون ہے، یہ کسائی ہے، یہ کون ہے، یہ ماچھی ہے، یہ تیلی ہے، یہ ساری ذاتوں کی تقسیم انہوں نے بنائی۔ ان کے لیے انہوں نے 3-3 4-4 ایکڑ مخصوص کیے کہ یہ جس گاؤں میں کام کریں گے ان کے روزگار کے لیے یہ ہے۔ ان میں ایک کیٹیگری انہوں نے امام مسجد کی بھی بنا دی، یعنی انہوں نے کمیوں کی لسٹ میں ان کو رکھا، اور ہم بھی خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یار، ان کو 4-5-7 ایکڑ مل رہے ہیں، ان سے روزگار چل رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ حالانکہ یہ ہمارے دینی اقتدار پر بہت بڑا ڈاکہ تھا، بہت بڑی زیادتی تھی، اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ ایسی بات قطر نہیں ہے کہ جو حافظ ہوا ہے وہ صرف اور صرف مسجد کے قابل رہ گیا، ایسی بات قطر نہیں۔ اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ امام مسجد ہو یا پیر صاحب ہوں یہ تجارت نہیں کر سکتے، یہ بھی کہیں نہیں ہے۔ حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی شیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو جبہ شریف پہنا کرتے تھے نا، ویسا بادشاہ وقت تصور بھی نہیں کیا کرتے۔
اگلا سوال آتا ہے اتنے پیسے آتے کہاں سے تھے؟ کیا مرید سے آتے تھے؟ نا، حضور غوث سمدانی بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دن آپ جلوہ گر ہیں تو ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور آپ کے کہتا ہے حضور آپ کا جو سمندر میں وہ جہاز سامان کا آ رہا تھا نا، سمندر کی موجوں کی نظر ہو گیا، ڈوب گیا۔ آپ نے سر جھکایا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے تو زبان پہ تھا الحمدللہ۔ زبان پر کیا تھا؟ دو چار دن گزرے، ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، دو چار دن گزرے، پھر ایک اور آدمی بھاگا ہوا آیا، اس نے آ کے پھر خبر دی نہیں حضور آپ کا جہاز بچ گیا ہے، وہ کسی اور کا جہاز تھا۔ آپ نے پھر توجہ کی اور پھر آپ فرماتے ہیں الحمدللہ۔ جو پاس بیٹھا تھا وہ کہتا حضور اس دن بھی میں پاس ہی تھا، اس دن بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا، آج بھی الحمدللہ پڑھا، میں بات سمجھا نہیں۔ سمندر میں آ کیا رہا ہے؟ سامان کا جہاز، سامان کا جہاز، تجارتی سامان کا جہاز۔ ان کا میں نے جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ میرا مال ضائع ہو گیا، میں نے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھا کہیں تھوڑی سی بھی مال کی محبت تو نہیں ہے، تو میرا دل اطمینان میں تھا، تو میں نے اس قلب سلیم پر میں الحمدللہ۔ اور ان کا جب مجھے مال کے آنے کی خبر آئی تو پھر میں نے دل کو ٹٹولا کہیں آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میرا دل پھر استقامت میں ہے تو میں اس دل کی استقامت پر پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آ رہا تھا جہاز سامان۔ حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین چھوٹے تاجر تھے، آج بھی مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، جس کے اندر حضرت عثمان غنی کے جو وہاں پہ آپ کے تجارت کے معاملات تھے اور جو آپ کے اراضی وغیرہ جو بھی، ان میں سے جو مال اکٹھا ہوتا وہ آج بھی اکٹھا ہو کر اس میں جاتا ہے۔ حکومت وقت اس نے اس کے اوپر کمیٹی مقرر کی ہے جو اس کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ یعنی دین ہمیں اپاہج نہیں کرتا، بات سمجھو بچوں، آپ کے لیے خاص طور سے دین ہمیں اپاہج نہیں کرتا۔ دین تو کہتا ہے دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ تو شعور کے لیے ہے۔ بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا اور بھی آپ کے ساتھیوں نے حفظ کیا، ان کے اس کے بعد ترجمہ تفسیر پڑھا، تجوید و قرات پڑھی، اس کے بعد درس نظامی کی، تو بھائی یہ تو شعور کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ کیا ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں؟ انجینئرز کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں سائنٹسٹ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں زراعت کے میدان میں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ہر جگہ پر ضرورت ہے۔ تو وہ ہم ہی لوگ ہوں گے جو جا کے وہاں پہ کام کریں گے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تب تک ہم کریں گے کیسے؟ اور علم شعور لاتا ہے، علم شعور لاتا ہے، علم بندے کو اپاہج نہیں بناتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے۔ پھر ایک اور تصور دیا جاتا ہے کہ جو مدرسوں میں آپ داخل کروا دیں وہاں سے دہشت گرد نکلتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سے مدرسے ہوں گے، ہمیں تو اس کا خبر نہیں ہے۔ میں نے 11 سال جامعہ فریدیہ میں پڑھا اور 11 سال میں نے جامعہ میں کیا، میں نے قبلہ حضرت صاحب بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے صاحبزادگان، اور میں نے کبھی ان کے پاس بھی اتنا سا خنجر بھی، اتنا سا چاقو بھی نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھ کوئی واردات کی جا سکے۔ میں نے تو وہاں پہ جب بھی دیکھا ہے ایک ہتھیار ضرور دیکھا ہے، وہ کیا کہ جب بھی بات آئی مدینے کی، جب بھی بات آئی اللہ کے حبیب کی، جب بھی اللہ کے خوف کا تذکرہ ہوا، جب بھی اللہ کی جلالت کی بات آئی، میں نے آنکھوں سے رم جمان سو بہتے ہوئے ضرور دیکھی۔ وہ ہتھیار جو سخت دل کو موم کر دیتا ہے، وہ ہتھیار جو سخت دل کو موم کر دیتا ہے، جو دلوں کو، بگڑے ہوئے دلوں کو، بھٹکے ہوئے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے آتا ہے، میں نے وہ ضرور دیکھا۔
اگر کوئی کہے کہ دنیاوی کوئی ہتھیار ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت سارے مدارس میں جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر جب انڈیا نے پچھلے دنوں میزائل میاں چنو میں پھینکا ہے، اگر ہم اپنے دفاع کے لیے آگے کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان دہشت گرد ہے. ہمارے کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح. ہم جگہ گنتے تھک جائیں گے. اس وقت مسلمان چکی میں پس رہا ہے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو حضور مکہ میں داخل ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو کعبے میں آ جائے اس کو نہیں کچھ کہنا، جو تمہیں دیکھ کر دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہ کہنا، بچوں کو کچھ نہ کہنا، بیویوں کو کچھ نہ کہنا، جو دیکھ کر ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہ کہنا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا. تو یا رسول اللہ پھر کہنا کسے کچھ ہے؟ فرمایا جو تم سے مقابلہ کرے اس سے مقابلہ کرے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے اقرا. اب قرآن پاک پڑھا. قرآن پاک میں 3 طرح سے آیات موجود ہیں. ایک وہ آیات ہیں جن کا آج تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکا. اگر وہ راز کسی پر کھل بھی گیا ہو تو اس کو حکم نہیں ہے کہ اس راز کو بیان کر دے. حروف مقطعات. اللہ فرماتا ہے الف لام میم. جبریل لے کر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کیا؟ الف لام میم. حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. عرض کرتا ہے صاد. حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. عرض کرتا ہے طٰہٰ. حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. عرض کرتا ہے نون. حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. وہ کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی آقا، میں ہر نبی کا امتی ہوں اور ہر نبی کی خدمت میں اللہ کی طرف سے وحی لے کے جانے والا ہوں، پیغام لے کر جانے والا ہوں. آقا یہ کیسا کلام ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی؟ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. حضور فرماتے ہیں اے جبرائیل امین، یار تو وہی لانے والا ہے نا، اپنا کام کر. یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا میرے ساتھ کلام ہے. مثال کے طور پہ اگر لے بھی آیا، کسی نے خط لکھا، مجھے خط لکھا، خط یہاں پہنچا، رستے میں لانے والے نے کھول کے دیکھا تو میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. اس نے مجھے سوال کیا کہ جو کام آپ کو کہا وہ ہو گیا کہ نہیں؟ میں نے جواب لکھ کے بھیج دیا ہو گیا یا نہیں ہوا. اب پہلی بھی بات اس نے پڑھی، دوسری بھی پڑھی، مجھے بتائیں اس کے پلے کیا پڑے گا؟ یہ کچھ ایسے ہی راز ہے، یہ کچھ ایسے ہی راز ہے. ان کے ساتھ ہم عقائد معنی مفہوم نہیں بنا سکتے. بس یہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. اور دوسری قسم کی آیات کیا ہے جن کے ساتھ بھی ہم عقیدہ اخذ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب وہ کنکریاں آپ نے تھوڑی پھینکی، وہ تو خدا نے پھینکی تھی. اور اللہ کا ہاتھ محبوب آپ کے ہاتھوں پر ہے. اب دیکھیں نا، کنکریاں پھینکی مصطفیٰ نے، اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکی. اور آگے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ محبوب تیرے ہاتھوں پر ہے. اب وہ ہاتھ جو ہاتھوں پر ہے اس سے آپ اگر ہاتھ اس کو تشبیہ لیں گے تو اس ہاتھ کے لیے کلائی چاہیے، بازو چاہیے، کندھا چاہیے، کندھے کے ساتھ سینہ چاہیے،
اور سینے کے ساتھ 1 منٹ میں پورا کا پورا بت تیار، اور ادھر اللہ فرماتا ہے میں سبحان ہوں، ادھر فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ ہاتھوں پر ہے۔ سبحان تو وہ ہوتا ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہو، جو ہاتھ رکھتا ہو پر اس کو ہاتھ کی حاجت نہ ہو، پاؤں رکھتا ہو اس کو چلنے کی حاجت نہ ہو۔ پاؤں کی یہ ہمارے والے پاؤں نہیں، یہ ہمارے والے پاؤں نہیں، اس کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری طرف آتا ہے نا، چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ وہ کیسے بھاگ کے آتا ہے؟ یہ اس کی جس طرح شان کے لائق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہاتھ محبوب تیرے ہاتھوں پر ہے۔ یہ جو ہاتھ ہاتھوں پر ہے نا، یہ اس کی شان کے لائق ہے، جو وہ ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو اللہ وہاں پہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اور جنت کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہاں پہ محبوب کا جلوہ ہوگا، وہاں پہ محبوب کا جنت نظیر اس کی بڑی کائنات ہے۔ ایسی بھی ہے جہاں تک دنیا کی رسائی ہے، اور ایسی بھی ہے جہاں تک آئے کا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن وہاں پر جلوہ گاہ خدا نہیں ہے۔ جنتیوں کو درجہ بدرجہ جنت میں رب کا دیدار ہوگا، رب کا دیدار ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں کہ رب کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ ٹھیک بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو آواز کی مستی کانوں میں آتی، چاہے چاشنی کانوں میں پڑتی ہے تو مستی آ گئی۔ رب ارنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے جواب ملتا ہے یا موسیٰ لن ترانی، پیارے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے جب سبحان الذی یسریٰ، اس آیت کے مطابق محبوب کو رب لے جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ ایک مقام آتا ہے سدرہ، سدرہ پہ آ کے جبریل رک جاتے ہیں، محبوب اس سے آگے تشریف لے جاتے ہیں، محبوب اس سے آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر ایک وہ مقام آتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جب حضور فرماتے ہیں وحی کی آیت حقیقی اپنے قد مکرم کی طرف، حضور فرماتے ہیں کہ میں رب کی رحمت کی گودی میں جلوہ گر ہوا، میں نے سامنے دیکھا خدا ہے، پیچھے دیکھا خدا ہے، اوپر دیکھا خدا ہے، نیچے دیکھا خدا ہے، دائیں دیکھا خدا ہے، بائیں دیکھا خدا ہے۔ وہ کیسا جلوہ ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جہاں جہاں میری نظر گئی مجھے اسی کا جلوہ نظر آیا۔ اور اس میں دو باتیں ہیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ حضور کا یہ فرمانا کہ میں جہاں جہاں نظر گئی، اتنا سفر کیا، عالم غیب سے گزرے، غیب کے حجابات کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، اور پھر اس کی رحمت کی گودی میں جلوہ گر ہوئے۔ یا تو حضور فرماتے نا کہ میں نے پہلی بار خدا کو دیکھا، یہ ایسا کہیں نہیں ملتا، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ اور جو حضور کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے سامنے دیکھا خدا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب حضور رب کو پہچانتے نہ تھے، پہچانا ہے تو بتایا ہے نا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ یعنی ہم دوسری قسم کی آیات جو ہیں ان سے عقیدہ وضع نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے قسم کی آیات جو ہیں، جو قرآن کا تیسرا انداز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کتب علیکم، رمضان شفانے والا نا، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پچھلوں پر کیے تھے۔ ان آیات سے جن میں بالکل واضح حکم موجود ہے، ان سے عقیدہ حاصل کیا جاتا ہے۔
اور پھر حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم وما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن پڑھا، اس میں حافظ بھی شامل ہے، اس میں قاری بھی شامل ہے، اس میں عالم بھی شامل ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے جو صبح و شام قرآن پڑھا کرتا ہے، صبح و شام جو قرآن پڑھا کرتا ہے۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامت، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ آپ کے لیے یہ اب والی باتیں خاص ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے والدین کو کیا کیا جائے گا کل قیامت کے دن؟ تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، فرمایا اس تاج کی روشنی اس قدر ہوگی کہ دنیا میں کسی کے گھر میں سورج اتر ہے۔ سورج کہاں ہے؟ کائنات کو منور کرتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں اتر آئے، اگر کسی کے گھر میں اتر آئے، آگے اللہ فرماتا ہے وما ظنکم بالذی عمل بہذا، بتاؤ تم اس کے اس عمل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا، اللہ حافظ قرآن کو۔ اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، تمام کے تمام موجود ہوں گے۔ تمام ولی، تمام غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ابدال عالم، تمام صحابی، تمام آئمہ، تمام نبی، تمام رسول اور اللہ کا محبوب سب موجود ہوں گے۔ اس دن جو جا چکا ہے، اب تو موت کا ڈر ہے نا، موت تو آنی نہیں پھر۔ اب تو کہیں ہوتا ہے کہ مر نہ جاؤں، وہاں پہ تو یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ میدان محشر ہے، اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا، اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا۔ حافظ قرآن حاضر ہوگا رب کی بارگاہ میں، رب فرمائے گا کہ تو نے حفظ کیوں کیا؟ عرض کرے گا مالک کہ تو راضی ہو گیا، عرض کرے گا کہ مالک تو راضی ہو جائے، میں تم سے راضی ہو گیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مالک مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں بخش دیا گیا۔ عرض کرے گا میرے والدین کو بخش دے، میرے ابو امی کو نہیں، میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اسی نے بھی بخش دیا۔ پھر عرض کرے گا ان کے والدین کو بخش دے۔ ادھر ننیال بھی موجود ہے، ددیال بھی موجود ہے، 7 پشتوں تک وہ کہتا چلا جائے گا، رب بخشتا چلا جائے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان کو حفظ کیوں کروایا؟ مالک تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں ترقی کے اتنے اور موقع تھے، اتنے علوم و فنون تھے، تم نے قرآن پاک کے حفظ کے لیے، دین کے لیے تو نے بچے کا انتخاب کیا ہے، تیری مرضی، تیری منشا تھی کیا؟ وہ کہے گا مالک اور کچھ نہیں جانتا، بس یہ جانتا تھا کہ تیرا کلام ہے، اپنے سینے میں بسا دے کہ تو خوش ہو جائے۔ ان کا شمار ان میں ہو جن کو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے جن سینوں کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے قبول فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ مالک ہمیں بخش دے،
اللہ فرمائے گا وہ تو تمہارے بیٹے کے کہنے پہ بخش دیا، وہ تو بیٹے کے کہنے پر ہی بخش دیا گیا، وہ پھر آگے نہیں چلیں گے، وہ نہیں کہیں گے میرے والدین کو بخش دیں، ان کے والدین کو بخش دیں، یہ وہ نہیں کہیں گے، یہ صرف وہ بچہ ہی کہے گا۔ اللہ پھر فرماتا ہے تم راضی ہو گئے؟ کہ اللہ پیارے اللہ ہم راضی ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا میں ابھی راضی نہیں ہوا، میں ابھی راضی نہیں ہوا۔ اللہ اپنے دست قدرت سے جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ ان ہاتھوں سے اس بچے کے والدین کے سروں پہ نورانی تاج پہنائے گا، سجائے گا۔ دنیا لوگ پوچھیں گے کہ مالک یہ ولی ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ نبی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ مالک پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت کے حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا نعرہ رسالت۔ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ دنیا آشش کرے گی ان کے مقدر پر، پھر حافظ قرآن کو اللہ بلائے گا، اس کو لحن داؤدی عطا کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی آواز معجزہ تھی، جب اللہ کا کلام پڑھتے تو پرندوں پہ ایک کیف طاری ہو جاتا، پرندے جنگل کے جانور رک کر سنا کرتے تھے۔ اللہ نے آواز میں ایسا کیف کیا، وہ آواز حافظ قرآن کو عطا کی جائے گی، وہ آواز حافظ قرآن کو عطا کی جائے گی، اور حسن یوسف عطا کیا جائے گا۔ حسن یوسف کا تو پتہ ہے نا کہ حسن یوسف وہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی تھی، ان کو خبر تک نہ ہوئی تھی، صرف ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وقطعنا ایدیہم۔ وہ حسن یوسف حافظ قرآن کو عطا کیا جائے گا، اور پھر حافظ قرآن کو حکم ہوگا اے حافظ اب قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ہر ایک کی منزل کا ایک دوسرا تعین کیا گیا ہے، حاجی کا یہ مقام ہے، سخی کا یہ مقام ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ حافظ قرآن کے لیے مقام کی حد نہیں۔ ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں بچوں آہستہ آواز میں، آہستہ سپیڈ میں قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالو، تیز نہ پڑھو۔ اب جس کو تیز پڑھنے کی عادت ہوگی جب وہ وقت آئے گا تو وہ تیز ہی پڑھتا چلا جائے گا، مقام جلدی آ جائے گا۔ جس کو قرآن پاک سکون سے پڑھنے کی عادت ہے، سکون سے پڑھنے کی، مثال کے طور پہ لوگ اکثر ہم رمضان شریف میں دیکھتے ہیں وہ اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں کہ تعلمون اور یعلمون کی سمجھ آتی ہے اور کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، کیا پڑھا کیا نہیں، اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی بھی اس نے کوئی غلطی بھی اس میں کی ہے کہ نہیں۔ قرآن تو ایسے پڑھو کہ سننے والا سنتا چلا جائے، سننے والا سنتا چلا جائے۔ استاد قبلہ قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں یار کبھی قرآن پڑھ کر رب سے کچھ مانگو وہ دیتا ہے، لیکن قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو خوبصورت کرو قرآن کی تلاوت سے۔ اس کا اصل ترجمہ تو ایسے کیا جاتا ہے کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ لیکن ہمارے استاد قاری رمضان ساجد صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے اس انداز میں، لیکن قرآن تو خود ہی خوبصورت ہے، تو اب اس کو پھر با محاورہ اس انداز میں
ان کا اپنی آوازوں کو قرآن کی تلاوت سے حسن دیا. کبھی بابا خادم حسین رضوی صاحب قرآن پڑھا کرتے تھے, کبھی کسی نے سنا ہو, بڑے بڑے قرآن, بڑے بڑے, بہت پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر, یہ تو صرف وہ مقام ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیے, جن کا تعلق جو اعزازات ذکر کیے گئے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. جو اللہ نے انعامات ارشاد فرمائے ہیں, جو انعامات ارشاد فرمائے ہیں قرآن پاک کے حافظ کے بارے میں, ابھی اور اگر اس میں بیان کرنا چاہیں, چونکہ مغرب کا وقت بالکل قریب ہے, تو چاہتے ہیں کہ پہلے بچے سے قرآن پاک سن لیا جائے. آخری سبق ہے اس کا آج کا, آج کا قرآن پاک مکمل ہو کے اس کے نام کے ساتھ لفظ حافظ لگ جائے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز نماز ہوگی, نماز کے بعد ختم شریف اور دعا ہوگی. دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اور ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ بھی شبرات آ رہی ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی رات توبہ کی ہے, شاید یعنی پورا سال جو مرضی کرو, اس رات میں جو توبہ کریں گے بس وہی قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کبھی اخلاص کے ساتھ, آپ کبھی اخلاص کے ساتھ اس کے حضور آنسو بہا کر تو دیکھیں. اس کے حضور آنسو, جب شیطان نے کہا نا کہ مالک مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے, مالک نے مہلت عطا کر دی, مجھے سمتیں عطا کر دے. اس نے مشرق مغرب شمال جنوب مانگ لی, مالک نے دے دی. اس نے کہا کہ میں مالک تیرے بندوں پہ وار کروں گا, لیکن جو تیرے بندے ہوں گے نا تیرے, وہ میرے ہتھے نہیں چڑھیں گے, باقیوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. اب بندہ پکار تھا کہ مالک وہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے وار کرے گا تو میں کدھر جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے تو کیوں فکر کرتا ہے, دو سمتیں میں نے تیرے لیے بھی رکھی ہیں. جب تو گناہ کر بیٹھے گا نا, جب تو گناہ کر بیٹھے گا تو آ کے میری بارگاہ میں جھک جائے گا, تب بھی معاف کر دوں گا. آ کے ہاتھ اٹھا لے گا پھر بھی معاف کر دوں گا. تو آ تو صحیح. اور اس رات میں اکثر ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, پیسے دے کے پٹاخے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں. عبادت کی رات ہے اور اس رات میں ہمارے اگلے سال کا پورا کھاتا پیش ہونا ہے اور پچھلے سال کا پیش کیا جانا ہے. اگلی ڈیوٹیاں لگنی ہیں, فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا, کس کا وقت آئے گا کس کا نہیں آئے گا, رزق کتنا دیا جائے گا, معاملات سارے ہوں گے. یہ اگلے سال کے لیے, یہ اس رات کو یار ہم چاہتے ہیں کہ جب وقت آیا نا, اس وقت یا تو ہم باوضو ہوں, یا تسبیح کر رہے ہوں, یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں, یا قرآن کی تلاوت سن رہے ہو. نہیں پڑھا جا سکتا, نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, قرآن پاک لگا دو, آڈیو آج موجود ہے, اسے سنو, اسے سنو. کم از کم جس وقت ہمارا اعمال کا فیصلہ ہو اس وقت ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوں. اے پردہ پوشی کرنے والے درگزر, اے رحم کرنے والے رحم فرما. بلکہ اس موقع پہ جو بچے گھروں میں پٹاخے وغیرہ یہ سسٹم چلتا ہے, اس کو جہاں تک اللہ نے طاقت دی ہے اس کو روکے. ان بچوں کو مسجد میں لاؤ یار, ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یاد رکھنا, جس نسل کے پیچھے مسجد میں بچوں کی آواز آنی بند ہو گئی وہ اگلی نسل تباہ ہو جائے گی. کیوں؟ ہم اپنی بچوں کو مسجد میں لے کر نہیں جاتے. شور کریں گے تو بھائی مسجد میں آئیں گے, بچہ تو شور کرتا ہے, اس کو لاؤ, وہ تمہیں دیکھے گا. کبھی حرم میں جائے نا, اللہ سب کو مدینے لے کر جائے, آپ وہاں پہ دیکھیں گے
کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں. کبھی بچہ ان کے اوپر چڑھ رہا ہے, کبھی سجدے والی جگہ بیٹھ رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, وہ ان کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے. کئیوں کو انہوں نے وہ بیلٹ سی لگائی ہوتی ہے کہیں دور نہ نکل جائے. کیوں؟ آج باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ مسجد میں آئے ہیں, وہاں پہ تو مصلاۃ النساء کی عادت ہے, خواتین وہاں پہ حرم میں جا کے نماز پڑھتی ہیں. ہمارے تو یہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے, عورت کا گھر میں ہی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. وہ حرم کی وجہ سے وہاں پہ لوگ خواتین جو ہے نا وہ حرم میں جاتی ہیں. تو اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالو. کبھی کبھی رات کا وقت ہو نا, یا کبھی اکٹھے بیٹھ جاؤ, ہم خاندان کی بھی تو باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, کبھی بیٹھ جاؤ تو کیا کرنا, کبھی نعت لگا لینا, وہ نعت جو آپ کو بڑی پسند ہو. ہر ایک کے دوسرا حضور کی تعریف کا انداز مختلف ہے نا. کسی نے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا کہا, کسی نے حج سکھ متران دی ودیریے کہا, کسی نے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کا. ہر ایک کا انداز مختلف ہے. کبھی وہ نعت لگا کے نا تو رونے بیٹھ جائے, نہ آئے رونا تو رونے کا بہانہ کر لینا. بچے ماں سے پوچھیں گے ماں ہمارے ابے کو ہوا کیا ہے, ہمارا ابا ہمارا ہیرو ہے, ہمارا سپر مین ہے, اس کو ہوا کیا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹے چپ کرو, سرکار کی نعت ہے, انہیں سرکار کی یاد آئی. بچہ پوچھے گا کہ اماں وہ سرکار کون ہے, وہ سرکار کون ہے, یہاں سے سلسلہ چل پڑے گا. اس کے بعد کبھی دیکھنا وہ نعت لگا کے نا, کبھی دیکھنا وہ آپ کا بچہ جو آپ کو دیکھ رہا تھا نا, اب آپ نہیں بیٹھے, جب وہ نعت لگے گی وہ بھی اسی طرح رونے والا منہ بنا کے بیٹھ جائے گا. اس کو حضور کی بارگاہ کے آداب پتہ چلیں گے, انہیں پتہ چلے گا کہ محبت رسول کیا ہے, انہیں پتہ چلے گا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ نے حکم دیا وہ ہے کیا, اللہ نے جو فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وہ ہے کیا. عزیزان گرامی قدر, میرا تو یہ پیغام تھا. دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ توفیق. آمین.